اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ انعام کے رکوع نمبر 5 کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالی ہمیں پچھلی قوموں کا انجام بیان فرمائیں گے، ہمیں بتائیں گے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف عذابوں اور سختیوں کے ذریعے پکڑا اور ان کی طاقت اور خوشحالی کو ختم کر دیا۔ اور اس حصے میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے نا، اس کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے تنبیہات آنا شروع ہو جاتی ہیں تاکہ وہ واپس سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو لوگ ضد اور ہٹ دھرمی اختیار کرتے ہیں ان کے دل حق بات کو قبول کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پچھلی قوموں نے جب حق کو جھٹلایا تو وہ ہلاک ہو گئی۔ اللہ کی آیات سے منہ موڑنے کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، انسان کو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں اور مزید اس بات کو سمجھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق ہم نے پہلے کئی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے آپ سے پہلے۔ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر انہیں تنگ دستی تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پھر انہوں نے کیوں نہ عاجزی کی جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے، شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا جو کچھ وہ کرتے پھر رہے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت، ما ذکروا بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اور ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو اچانک وہ نا امید تھے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں کے پاس بھی ہم نے انبیاء بھیجے جن کو انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو سختی، قحط سالی، امراض اور جان و مال کے خسارے میں مبتلا کر دیا تاکہ شاید وہ ان آزمائشوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن ان کے دلوں کی سختی کا حال یہ تھا کہ پھر بھی انہوں نے اللہ کے سامنے گریہ زاری نہیں کی اور اپنے گناہوں سے تائب نہیں ہوئے، بلکہ شیطان نے ان کے شرکی اعمال کو ان کے لیے مزید خوبصورت اور مزین بنا دیا اور اپنے گناہوں سے تائب نہیں ہوئے۔ آگے فرمایا کہ ان قوموں نے جب تکلیف اور مصیبت آنے والی آزمائشوں سے عبرت حاصل نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے انہیں مالا مال کر دیا۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ڈھیل اور ایک خطرناک آزمائش تھی، یہاں تک کہ جب وہ اپنے شرکی اعمال کے ساتھ ان نعمتوں میں ڈوب گئے، خوشی میں مگن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور ان کا وجود ہی ختم کر دیا۔ تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس پر اللہ کا شکر، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس پر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کافروں اور ان کے سرکش بندوں کے فاسد عقائد اعمال سے اہل زمین کا نجات پانا ایک بڑی نعمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ تم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہوں کو لے لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، دلوں پر مور لگا دے۔ کوئی ہے من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کوئی ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس لے آئیے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے کیسے ہم بیان کرتے نشانیاں، ثم ہم یصدفون، پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ آنکھیں، کان اور دل یہ انسان کی نہایت اہم اعضاء
و جوارح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات ہی سلب کر لے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے، یعنی سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی خصوصیت، یا اگر وہ چاہے تو اعضاء کو ویسے ہی ختم کر دے۔ وہ دونوں ہی باتوں پر قادر و مطلق ذات ہے، اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا مگر یہ کہ وہ خود کسی کو بچانا چاہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح ہم نشانیوں کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ مشرکین انہیں دیکھنے کے باوجود اس سے اعراض برتتے ہیں۔ حسد و عناد اور کبر و غرور کی وجہ سے ان میں غور ہی یہ لوگ نہیں کرتے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اچانک یا ظاہری، هل یہلک الا القوم الظالمون، ظالم قوم ہی ہلاک کی جائیں گے۔ بغتۃ سے مراد وہ عذاب ہے جو اچانک اور کسی پیشگی اطلاع کیے بغیر آئے۔ جہرہ سے مراد وہ عذاب ہے جو کسی سابقہ اشارے اور اطلاع کے بعد آئے، یا ان دونوں سے مراد رات اور دن ہے، اس لیے کہ کافر قوموں کو ہلاک کرنے والا عذاب یا تو رات کو اچانک یا پھر دن میں کھلے عام آتا تھا۔ قوم الظالمون سے مراد کیا ہے؟ عذاب کے سبب کی طرف اشارہ ہے۔ ان کی ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ ان کا ظلم و طغیان اور اللہ سے بغاوت ہی سبب تھا۔ پہلی آیت میں صرف ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں کو لے جانے یا مہر لگا کر بند کر دینے کی بات تھی، اب اس آیت میں عام عذاب کے ساتھ ڈرایا جا رہا ہے، یعنی اگر اللہ کا عذاب آیا تو تم کسی صورت بچ نہیں سکو گے۔ باقی رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بچا لے گا، کیونکہ پہلے جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مستقل طریقہ یہی رہا ہے، پہلے رسول اور اس کے پیروکاروں کو ظالم قوم کی بستی سے نکل جانے کا حکم دیا کرتے تھے، جب وہ نکل جاتے تو ظالم لوگوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم پیغمبر بھیجتے ہیں، ان مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو لوگ جھٹلاتے ہماری نشانیوں کو، يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، چھوئے گا انہیں عذاب اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ انبیاء اور رسل کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہدایت کو بلائیں، اللہ کی طرف لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں، جنت کی خوشخبری دیں، جہنم سے ڈرائیں۔ ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کافروں کی خواہش اور اس کے منشا کے مطابق اللہ سے نشانیاں بھیجنے کی دعا کرتے رہیں۔ تو جو شخص انبیاء رسل کی اتباع کرتے ہوئے ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، نہ انہیں ماضی کا کوئی غم ہوگا نہ مستقبل کا کوئی خوف۔ جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہ اللہ سے ان کی سرکشی کا انجام ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس بڑے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب ہے اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتی میری طرف۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے دیکھنے والا اور نبینہ انسان اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشرکین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں دنیا کا ساز و سامان اور رفع روانی حاصل ہو جائے۔ کبھی کوئی سوال کرتے، کبھی کوئی سوال۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے روزی کے خزانے میرے حوالے نہیں کیے، میں اس میں سے تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں دیتا رہوں جو، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، قیامت یا نزول عذاب وغیرہ کا وقت بتا دوں، میرے پاس کوئی غیب نہیں ہے میں جو بتا دوں تمہیں، نہ میں فرشتہ ہوں، تو میں تو صرف اس وحی کا اتباع
وحی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبینا اور دیکھنے والا یعنی گمراہ اور ہدایت یافتہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے اے مشرکین مکہ تم لوگ اللہ کی نشانی میں غور کر کے رشد و ہدایت کی راہ کیوں اختیار نہیں کر لیتے؟ ہدایت اختیار کر لو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا، وگرنہ اس میں نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے میرے مقام و مرتبے سے نہ بڑھانا جیسا کہ نصارہ نے اپنے نبی عیسیٰ کو اس کے مقام و مرتبے سے بڑھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میرے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں، میں ایک انسان ہوں، معصوم الخطا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے یہ مجھے مقام عطا فرمایا۔